ڈی جی صاحب کا بیان سنا جو پاکستان کے ترجمان ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر ہر بات جنگ کے بغیر مذاکرات سے حل ہوتی تو غزوہ بدر نہ ہوتی۔ اس لیے آپ نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے۔ اسلام کے ایک اتنے مقدس غزوہ بدر جس نے مسلمانوں کی دھاک بٹھائی اور ریاست مدینہ قائم ہوئی، اس کی مثال ایسے دی ہے جیسے آپ افغانیوں کے ساتھ جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جیسے آپ پاکستان میں دہشت گردی کے دھڑوں کے خلاف جو وہ بھی اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی کلمہ اسلام کا پڑھتے ہیں، ہمارے جوانوں کو وہ شہید کر رہے ہیں ظالمانہ طریقے سے، ہم ان سے انتقام لیتے ہیں، ہم اس کو غزوہ بدر سے مثال نہیں دے سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ڈی جی صاحب کا بیان سنا جو پاکستان کے ترجمان ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر ہر بات جنگ کے بغیر مذاکرات سے حل ہوتی تو غزوہ بدر نہ ہوتی۔ حضور انور، غزوہ بدر عوام کفر کے خلاف بھی نہیں تھا، وہ سرداران کفر کے خلاف تھا، اور وہ بھی ان کا جو معاشی لائن تھی ان کو منقطع کرنا تھا، اور وہ سردار تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ کسی مسلمان کے خلاف، کسی مسلمان قوم، قبیلے، گروہ کے خلاف کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غزوہ نہیں ہوا، نہ سریہ ہوا۔ اس لیے آپ نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے۔ اسلام کے ایک اتنے مقدس غزوہ بدر جس نے مسلمانوں کی دھاک بٹھائی اور ریاست مدینہ قائم ہوئی، اس کی مثال ایسے دی ہے جیسے آپ افغانیوں کے ساتھ جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جیسے آپ پاکستان میں دہشت گردی کے دھڑوں کے خلاف جو وہ بھی اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی کلمہ اسلام کا پڑھتے ہیں، ہمارے جوانوں کو وہ شہید کر رہے ہیں ظالمانہ طریقے سے، ہم ان سے انتقام لیتے ہیں، ہم اس کو غزوہ بدر سے مثال نہیں دے سکتے۔ اور اگر ہر بات جنگ سے حل ہوتی ہے تو پھر کفار سے تو صلح حدیبیہ بھی ہوئی تھی، اور ہمارے مد مقابل تو مسلمان ہی ہیں۔ ہمارے مد مقابل اس وقت اسرائیل نہیں ہے، ہمارے مد مقابل جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں وہ ہندوستان نہیں ہے، ہندوستان کے ہندو نہیں ہیں، اسرائیل کے یہودی نہیں ہیں، امریکہ کے کرسچن یا یہودی نہیں ہیں، ہم اپنے خطے کے اندر نبرد آزما ہیں۔ ان کو ہم غزوہ بدر سے تشبیہ نہیں دے سکتے، ہم اپنی ریاست کے باغی کہہ سکتے ہیں، ریاست میں امن کی کوششیں کہہ سکتے ہیں، لیکن غزوہ بدر یہ ایک اسلام کا بنیادی اور مقدس شعائر میں سے ایک شعائر ہے۔ اس کو اس طرح کافروں کے کاموں کو مسلمانوں سے منسلک کر کے، کافروں کے ساتھ جو ہم نے انتقام لیے اور ان سے مدینہ اور مکہ خالی کرایا، آپ ان کو مسلمانوں سے اٹیچ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ کو اس پہ استغفار کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کا جب معاملہ سامنے آ جائے تو فاصلحوا بین اخویکم، تو دونوں بھائیوں کے درمیان حکم قرآن ہے کہ ان کے درمیان صلح کروائیں، کوشش کریں صلح کی، دونوں کو بٹھانے کی کوشش کریں۔ آپ تو تند و تیز طریقے سے ان کو صرف مار دینے کی ہی کوشش کرتے ہیں، ہر چیز مار دینے سے حل نہیں ہوتی، اور اگر اس طرح حل ہوتی تو روس افغانستان کو ختم کر چکا ہوتا، ہڑپ کر چکا ہوتا۔ اگر اس طرح جنگوں سے ہی ہر معاملہ حل ہوتا تو امریکہ آج افغانستان کا نام و نشان مٹا چکا ہوتا۔ نہ کریں، مسلمان ملک ہے، ہم آپس میں مسلمان بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم ہیں، المؤمنون اخوہ ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، غلطیوں سے پاک کوئی بھی نہیں ہے، خطاؤں سے بالکل مبرہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب خطائیں دونوں طرف ہیں، ہم نے بھی ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو کچھ تو خون کی کھیل کی طرف لے جائیں، اور مثالیں وہ دیں جو صرف کفر کے خلاف تھیں، یہود و نصارہ کے خلاف تھیں، ان کو آپ افغانستان کے مسلمانوں اور پختونخوا کے مسلمانوں یا بلوچستان کے مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں۔ اس پہ استغفار کریں اور اس سے رجوع کریں۔